اکبر، حضرت علی حضرت حسن آ گئے، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے عمر کیوں رو رہا ہے؟ موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہے؟ اللہ اکبر، بار بار تجھے جنتی ہونے کی بشارت دی، موت کے ڈر سے؟ فرمایا علی موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، اس ڈر سے رو رہا ہوں موت کے بعد پتہ نہیں عمر کے ساتھ کیا ہوگا۔ اے لوگوں، جس کی صفائیاں عرش پر خدا دے، جس کی بات پر قرآن اتارے، وہ موت سے ڈر رہا ہے۔ ہمیں موت سے ڈر نہیں، قبر سے ڈر کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، اللہ اکبر، جب فتوحات کا زمانہ آ گیا، صحابہ اکرام مشورہ کر رہے ہیں عمر سے کو اپنی پگڑی بدل لے، عمر سے کو اپنا کرتا بدل لے، عمر سے کو اپنے تکیے کو بدل لے، اینٹ کے سرانے پر کب تک زندگی گزارے گا؟ ایک کرتے میں پھٹے ہوئے تہمت پہ کب تک زندگی گزارے گا؟ اللہ اکبر، 17 پیوند والا کرتا کب تک پہنتا رہے گا؟ کہے کون؟ عمر تیرا جلال ہے۔ اللہ اکبر، 2 مائیں، حضرت حفصہ بیٹی نبی کی بیوی، حضرت عمر سسر ہے نبی داماد ہے، ایک بیٹی ایک بیوی سیدہ عائشہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی، 2 مائیں آئی۔ عمر سلام علیکم، اماں جان بیٹھ جائی۔ اللہ اکبر، عمر تیرے پاس ہم ایک پیغام لے کے آئی۔ کیا پیغام لے کے آئی؟ اللہ اکبر، عمر کیسر و کسریٰ کے شہزادے ملاقات کے لیے آتے ہیں، عمر ذرا اپنی حالت بدل لے۔ اللہ اکبر، سوکھی روٹی کو گھی لگا لیا کر، بغیر چھنے ہوئے آٹے کو چھان لیا کر، عمر 2-4 نئے کرتے سلوا لے۔ حضرت عمر نے مدینے میں حضور کے روزے کی طرف منہ موڑا، زاروں قطار رونے لگے کہ اماں مجھے نام بتا جو عمر کی حالت کو بدلنے کا کہتے ہیں۔ تماچے مار مار کے میں ان کا چہرہ بگاڑ دو، درے مار کے میں ان کی چیخیں نکلوا دو۔ حضرت عائشہ رونے لگ گئی۔ عمر اللہ تیرے پہ رحم کرے، 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی آ گئی۔ اماں کے آگے سر جھکا کے بیٹی حفصہ کو اپنے پاس بلایا، بیٹی تجھے وہ وقت یاد ہے؟ کہ کون سا وقت؟ ایک دن تو نے حضور علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھا، وہ کھانا تو نے میز کے اوپر رکھ دیا، اللہ کا نبی کھانے کو دیکھ کے رونے لگ گیا اور کہنے لگا اے حفصہ یہ بادشاہوں کی طرح مجھے کھانا کیوں دے دیا؟ میں تو غلام ہوں اور غلاموں کا کام تو نیچے بیٹھنا ہوتا ہے۔ اے حفصہ کیا میز ہٹا کے نیچے بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا؟ اللہ اکبر، مائی حفصہ رو کے کہنے لگی عمر حق کہہ رہا ہے۔ پھر اماں عائشہ سے رض کرنے لگے، عائشہ ساری امت کی ماں، اللہ اکبر تجھے وہ وقت یاد ہے جب حجرہ مبارک میں عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائے، حجرے کا پردہ ہٹایا، اپنے بستر پر پھولدار چادر بچھی دیکھی، قدم باہر نکال کے کھڑے ہو گئے اور کہا عائشہ میرے بستر پر یہ پھولدار چادر کہاں سے آئی؟ میں نے کہا اللہ کے نبی پڑوسن ہدیہ دے کے چلی گئی، آپ کے بستر سے میں نے کوئی بستر نہ دیکھا، اللہ اکبر بہتر چیز نہ دیکھی، اس لیے میں نے پھولدار چادر بچھا دی۔ آپ کی چیخ نکلی اور آپ نے فرمایا عائشہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہمارے لیے پھولدار چادر کا ہمارے سے کیا واسطہ؟ عائشہ پھر تو نے کیا کیا؟ کہ رب کعبہ کی قسم جب تک میں نے بستر سے چادر نہ اٹھائی پیغمبر نے گھر کے اندر قدم نہیں رکھا تھا۔ اللہ، آج تیرے میرے گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کلین بدلو، فریج بدلو، پردے بدلو، اور میری بیٹی اللہ اکبر کیا دنیا کے کہنے پر تو سہاگ بھی بدلے گی، قسم بھی بدلے گی۔ خدا را گھر کے اندر رونق کلینوں سے پردوں سے نہیں آیا کرتی، گھر کے اندر رونق تو کردار سے آیا کرتی ہے۔ کردار ایسا بنا اللہ تیری گود کو آباد کرے، کردار ایسا بنا اللہ تیرے گھر کو آباد کرے، کردار ایسا بنا اللہ تیری چوکٹ کو آباد کرے، کردار ایسا بنا بیٹی کی ماں بنے، بیٹے کی ماں بنے۔ خدا تجھے بیٹی دے تو تیری گود میں رابعہ بصریہ نظر آئے، اللہ تجھے بیٹا دے تو تیری گود میں دیکھنے والے کو عبد القادر جیلانی نظر آئے۔ یاد ہے تمہیں سارے منظر؟ کہاں گئی ام سلمہ؟ بلاؤ اللہ غنی اور پوچھو ام سلمہ سے کہ گھر تشریف لائے، روٹی دسترخوان چنگیر سے آپ نے اٹھائی اور یوں کر کے روٹی کو کھول کے دیکھا، ڈبے کے اندر بالکل اللہ اکبر نیچے جو گھی رہتا ہے اور آگ کی چنگاریاں راکھ بن بن کے اس کے گھی کے ڈبے میں گرتی ہیں، ام سلمہ نے یوں کر کے وہ گھی چپڑ دیا اور روٹی میرے عزیزوں کالے ذروں والی آئی۔ خدا کے پیغمبر نے دیکھ کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس روٹی پہ گھی کہاں سے آ گیا؟ اس روٹی پہ گھی کہاں سے آ گیا؟ اے لوگو
اللہ اکبر، وہی داستان وہی نقل عمر نے اتاری۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں میں گھر میں داخل ہوئی، سوکھی روٹی، جو کی روٹی، بغیر چھنے آٹے کی روٹی، ٹکڑا ہاتھ میں، حضرت عمر نے یوں کر کے چبایا، اللہ اکبر، منہ میں ڈبا ڈالا، اللہ اکبر، لقمہ یہاں پھنس گیا، پانی منہ میں ڈالا اور اپنے گلے پہ انگلیاں پھیر پھیر کے کہہ رہے ہیں عمر اسے نگل جا، عمر اسے نگل جا، کیونکہ قیامت کے دن نہ شکری کی تو اس ٹکڑے کا بھی تجھے جواب دینا پڑے گا۔ ماں یہ رونے لگ گئی، اللہ، ماں یہ رونے لگ گئی اور کہنے لگی عمر خدا تیرا بھلا کرے، دسترخوان نہ بدل، مکان نہ بدل، کھانا نہ بدل، چل یہ کرتا ہی بدل لے۔ حفصہ میری بیٹی، نبی کی بیوی، امت کی ماں، جب تجھے اطلاع ملی، سیدہ عائشہ نے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا کہ بلال منبر پر جا کر اعلان کر دے آج امت یتیم ہو گئی، سارے انسانوں کا غمخوار سونا لجپال نبی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہاں ہاں حفصہ تیرے کانوں میں آواز پڑی تھی، کجی پڑی تھی، تو گھر آئی، تو نے سونے منمونے کا چہرہ دیکھا، کہاں ہاں چہرہ دیکھا، اللہ اکبر، ام سلمہ نے کپڑا چہرے سے ہٹایا تھا، کہاں ہٹایا تھا، کہ پھر تو نے ام سلمہ نے یوں کر کے چہرے سینے پر ہاتھ پھیرا تھا، کہاں پھیرا تھا، پھر مائی سلمہ نے سونگ کے دیکھا تھا، سونگا تھا، کہاں پھر کیا کہا تھا، کہ ام سلمہ نے کہا تھا حضور کے وصال کے بعد میں نے نبی کے سینے پر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا سونے کس کے حوالے چھوڑ کے چلا گیا، اللہ کی عزت کی قسم۔ ام سلمہ کہتی ہے موت آ گئی، قبر میں چلی گئی، لیکن ہاتھ سے نبوت والی خوشبو نہ گئی، اللہ اکبر۔ حفصہ تجھے یاد ہے، کہنے لگی کیا، اللہ اکبر، کہنے لگی حفصہ ام سلمہ نے تو سینے پہ ہاتھ پھیرا تھا، تو نے کیا کیا تھا، کہ میں نے چہرے سے یوں کر کے کپڑا ہٹایا، بل دیتے 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 میں یہاں ناف تک لے آئی، مائی سلمہ نے مجھے کونی ماری اور کہنے لگی کیا کر رہی ہے، اللہ غنی، امت یتیم ہو گئی، تجھے چادر کی لالچ پڑی ہے، اللہ غنی۔ حفصہ تجھے اللہ کی قسم ہے، تجھے سونے نبی کی عزت کا واسطہ، بتا تو کیا دیکھنا چاہتی تھی۔ اما حفصہ سے رہا نہ گیا، چیخ مار کے رونے لگی، کہنے لگی ابا عمر، اللہ اکبر، کون کہتا ہے میں برکت کے طور پر، نشانی کے طور پر چادر رکھ رہی تھی، بلکہ میں تو گرے بان سے لے کر اللہ اکبر کرتے کے کنارے تک کے پیوند گن رہی تھی، میں نے سارے پیوند گنے اور میرے دروازے پر آ کے کہا اے لوگو، مال پر، دولت پر، کپڑے لتے پہ ناز نہ کرنا، تم اس نبی کے امتی ہو جو نبی 17 پیوند والا کرتا پہن کے دنیا سے گیا ہے۔ حضرت عائشہ رونے لگی اور کہنے لگے اے حفصہ کیا میرے کپڑے بدلنا چاہتی ہے، اگر نبی 17 پیوند والے کپڑے میں گیا تو مجھے بھی جانے دے۔ پھر رو کے فرمانے لگے 3 دوست تھے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ فرمایا 3 دوست تھے، پہلا دوست بڑی پیاری زندگی گزار کر اپنے آخری مقام پہ چلا گیا، دوسرا دوست اس کے نقش قدم پر چلتا وہ اس کے مقام پر چلا گیا، رہ گئی میری باری، کیا تم مجھے دوستوں سے جدا کرنا چاہتی ہو، بعد میں تم جو مرضی کرنا، مجھے اسی ڈگر پہ چلنے دو۔ پھر وہ آخری وقت آیا، نماز کی حالت میں جب آپ کو زخمی کیا گیا، آپ نے عبداللہ بن عمر کو بھیجا، عبداللہ بن عمر کا جی کما عائشہ کے حجرے میں جا کے عمر کا سلام کہہ دے اور کہہ دے یار اپنے یاروں کے ساتھ سونا چاہتا ہے، اللہ اکبر، اجازت دے تو جنت البقیع میں لے جان، اجازت دے تو حجرے میں لے جانا، وگرنہ مجھے جنت البقیع کے کونے میں ڈال دینا، اللہ غنی۔ عبداللہ بن عمر گئے، جا کے دروازہ بجایا، من دق الباب، کون دروازے پر، خطاب کا بیٹا آیا، اماں کہنے لگی عبداللہ بن عمر اندر آ جا، کہ میں اندر گیا، میں نے دیکھا اماں چنری اپنی آنکھوں پر رکھ کے رو رہی ہے، میں نے دیکھا اماں کا دوپٹہ گیلا ہو گیا، اللہ اکبر، میں نے کہا اماں کیا ہوا، کہ آج وہ عمر دنیا سے چلا گیا جس کے بارے میں بدر کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا لو نزل عذاب من السماء ما نجا منكم غیر عمر، اللہ اکبر، جس کے بارے میں فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا جب دار ارقم میں آ کر عمر نے کلمہ پڑھا تھا، حضور نے گلے سے لگا کے فرمایا تھا عمر تیرے کلمہ پڑھنے پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو رو نہیں رہا ہو، کوئی آسمان کا ایسا فرشتہ نہیں جو خوش نہیں ہو رہا ہو۔ پھر نبی نے فرمایا تھا اللہ
اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی شان اللہ نے عطا فرمائی. کہنے لگے ہاں اس عمر دنیا سے چلا گیا, اس کو یاد کر کے رو رہی ہوں. کہنے لگے ماں جاتے ہوئے گزارش کر کے چلا گیا اور کہہ کے چلا گیا اجازت ہو تو ان یاروں کے ساتھ سونے کی جگہ دے دو. اماں کی کوک نکلی. کہنے لگی اللہ عمر کا بھلا کرے, جگہ تو میں نے عمر اپنے لیے رکھی تھی لیکن تیرے احسان کو چکانے کا آج دن آ گیا ہے. کب؟ جب سارے مدینے والوں کی میرے پہ انگلی اٹھ گئی تھی. اللہ اکبر. دنیا کہتی تھی عائشہ تیرا دامن داغدار ہو گیا. اللہ غنی. ابا اوپر بالکونی میں بیٹھا رو رہا تھا. میں نے کہا ابا جا مدینے والوں کو جا کے میری پاکیزگی بتا. ابا کہہ رہا تھا بیٹی اگر میں جا کے لوگوں کو صفائیاں دوں گا لوگ کہیں گے باپ بیٹی کے لیے آ گیا. ابا تو چلی جا, لوگ کہیں گے بیٹی اللہ اکبر آ گئی. یہ کون عائشہ, یہ کون عائشہ. اللہ اکبر. سن لو جملہ. کہنے لگی میں تو جھولا جھول رہی تھی, میں تو جھولا جھول رہی تھی. میری اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کے حجرے کے کونے میں چلی گئی. اللہ اکبر. مدینے کی عورتیں آئی, مجھے دیکھ کے رونے لگ گئی. کوئی میرے ہاتھ, کوئی میرے پیر کو ہاتھ لگا کے رونے لگی. میں نے کہا کیا بات ہے, آج سے پہلے مجھے ہاتھ ہی لگایا, آج سے پہلے مجھے اٹھایا کوئی نہیں. مدینے کی عورتیں کہنے لگی عائشہ تیری نسبت بدل گئی, پہلے صدیق کے ساتھ نسبت تھی اب نبی کے ساتھ نسبت ہے. عائشہ تو سارے جہان کے نبیوں کی سردار کی بیوی بننے والی ہے. اماں کہتی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنے میں حضور تشریف لائے, حجرے کا پردہ ہٹایا. میری ماں نے کھٹڑا چرپائی بچھائی, رحمت دو عالم آ کے بیٹھ گئے. میری اماں دودھ کا پیالہ لے کے آئی. رحمت کائنات کے سامنے جب دودھ کا پیالہ آیا آپ نے 3 گھونٹ بھرے اور پھر آنکھ کی اینی سے میری طرف دیکھا. میں حضور کو دیکھ کے شرما کے بارے منہ چھپا گئی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا او میری ساس صاحبہ یہ پیالہ دودھ کا اٹھا میری عائشہ کو جا کے پلا دے. میری ماں دودھ کا پیالہ لے کے گئی. مدینے والیاں رونے لگ گئی. میری اماں نے دودھ کا پیالہ لے جا کر میرے منہ کے قریب کیا. میں نے پرے جھٹک دیا. میں نے کہا اماں تجھے دودھ پلانے کی لگی ہے, مجھے تو تیرے سے جدائی کا صدمہ کھایا جا رہا ہے. کہ جب میرے دودھ کے پیالے کو جھٹکا مدینے والیاں رو کے کہنے لگی عائشہ کا انکار نہ کر, رب کعبہ کی قسم یہ دودھ نہیں ہے حوض کوثر کا پانی ہے. کہ عمر تیرے آج احسان چکانے کا بدلہ یاد آ گیا. عمر وہ وقت یاد ہے جب میرا گھر والا لوگوں سے میری صفائیاں مانگتا پھر رہا تھا. عمر اللہ تیرا بھلا کرے تو بھی تو سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. عمر تیرے ایک جملے نے خدا کے عرش کو ہلا کر رکھ دیا. عمر میرے ایک آنسو نے سپر طاقت کو اللہ اکبر بولنے پر مجبور کر دیا. کیا طاقت تھی اللہ اکبر. میرے عزیزو جب حضور نے حضرت عمر سے پوچھا عمر تیرا میری عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے, حضرت عمر نے سادہ جھٹکی سی مثال دی کہ کملی والے کبھی تیرے تھوک سے بدبو آئی کہ نہیں, کملی والے کبھی تیرا کوئی سایہ آیا نہیں, کملی والے تیرے جوتے پہ کسی جانور کا گد لگا کہ نہیں, کملی والے تیرے جسم پہ مکھی بیٹھی کہ نہیں. اللہ اکبر. کملی والے جب تیرے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا, تیرے جوتے پہ گندگی لگنے نہیں دیتا تو تیرے بستر پر ناپاک عورت کیسے آنے دے گا. حضور نے چادر مبارک اوپر لے لی, وہی کے آثار نظر آئے. اللہ اکبر. چہرہ ہٹا, چہرے سے کپڑا ہٹایا. فرمایا عمر جو فیصلہ تو نے عرش میں سنایا وہ فیصلہ اللہ نے عرش میں سنا دیا ہے. سبحانک ھذا بہتان العظیم. جا بے عمر سے کہہ دے آج وہ 100 سال کا بدلہ چکاؤں گی. آج عائشہ نے اپنے در کا دروازہ تیرے لیے کھول دیا ہے. حضرت عمر کے پاس بیٹا گیا اور اللہ اکبر. حضرت عمر کے پاس بیٹا گیا اور جا کے کہنے لگا اللہ اکبر ابا جی, ابا نے اجازت دے دی. ابا کہنے لگا بیٹا اجازت خوشی میں دی یا مسکرا کے دی یا غم میں. کہ ابا یہ تو پتہ کوئی نہیں. کہ بیٹا اب تو عمر کی جان میں جان ہے, جب عمر دنیا سے چلا جائے اللہ اکبر اس وقت جانا اور کہنا اب تو عمر مر گیا ہے, اب تو غلام اجازت مانگتا ہے. اللہ اکبر. حضرت علی حضرت حسن آ گئے. حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے عمر کیوں رو رہا ہے, موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہے. اللہ اکبر. بار بار تجھے جنتی ہونے کی بشارت دی, موت کے ڈر سے. فرمایا علی موت کے ڈر سے نہیں رو رہا, اس ڈر سے رو رہا ہوں موت کے بعد پتہ نہیں عمر کے ساتھ کیا ہوگا. اے لوگوں جس کی صفائیاں عرش پر خدا دے, جس کی بات پر قرآن اتارے وہ موت سے ڈر رہے. ہمیں موت سے ڈر نہیں, قبر سے ڈر کوئی نہیں. میرے عزیزو اللہ اکبر. وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جسے دنیا کہتی ہے فاطمہ کا باغ کھا گیا, آج نہیں
کل نہیں پرسوں محرم سفر میں نہیں ربیع الاول میں خدا مدینے لے جائے لے جانا. اللہ اکبر. جا کے دیکھ لینا باغ دبانے والے نہیں بلکہ گھر بار لٹانے والے محمد کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں. آج ان کی زندگی سے سبق حاصل کرو, کردار میں, گفتار میں, شکل میں, صورت میں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ابو بکر سے کے وصال سے, نبی کے وصال سے, عمر کی شہادت, عثمان غنی کی شہادت, حضرت حسن کو زہر دیا جانا, حضرت حسین کی شہادت, حضرت حمزہ کی شہادت. دیکھو یہ شہادت کے وقت جھولی میں کیا لے کے گئے. نماز کا تحفہ ان کی جھولی میں, قرآن کا تحفہ ان کی جھولی میں, سجدوں کا تحفہ ان کی جھولی میں, اخوت مساوات کا تحفہ ان کی جھولی میں, ہمدردی خیرات کا تحفہ ان کی جھولی میں. آج 1400 سال کے بعد وہ تحفے جن کی جھولی میں آ نظر آئے تو سمجھ لینا عمر بھی ان کا, حسین بھی ان کا, اہل البیت بھی ان کے, صدیق بھی ان کا. اللہ اکبر. عمر نمازی, حسین نمازی, عثمان نمازی, عمر قاری, عثمان قاری, حسین قاری. اللہ نے مسلمانوں یہ دولت آپ کو مجھے عطا فرمائی. اللہ اس دولت کو سنبھالنے کی, اللہ اس دولت کو سنبھالنے کی اور آگے قبر میں لے جانے کی اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرما دے. نیت کرو آج